السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، رمضان المبارک کا یہ پیارا، مبارک، محترم اور معظم مہینہ آیا اور اب یہ ہم سے جدا ہونے پر ہے۔ یہ مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ہتھکڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر رات کو ایک فرشتہ آسمان سے آواز لگاتا ہے، یا معاشر الخیر تمم و ابشر و یا معاشر الشر اقصر و ابصر، هل من مستغفر یغفر له، هل من تائب یتاب علیہ، هل من سائل یؤتی سؤالہ، هل من داعٍ یستجاب له۔ ہر رات آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، اے نیکیاں چاہنے والوں، تمم و ابشر، خوب نیکیاں کرو اور بشارت پا جاؤ، خوشخبری پا جاؤ۔ اے برائی کرنے والوں، برائیوں سے رک جاؤ۔ کون ہے دعا کرنے والا جس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ کون ہے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کو کیا جائے، معاف کر دیا جائے؟ کون سوال کرنے والا ہے جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے؟ کون دعا کرنے والا ہے جس کی دعا کو قبول کر لیا جائے؟ حدیث میں آتا ہے، جو مغفرت چاہتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، جو دعا چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے، اور جو سوال کرتا ہے اس کے سوال کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اور جانے پر ہے، چند دن بچے ہیں۔ ان دنوں میں جتنی انسان چاہے عبادت کر لے، ریاضت کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ اس مہینے کے روزوں پر صرف اہل سنت ہی نہیں بلکہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ یہ فرض ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم میں سے پہلے والے لوگوں پر، پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہے سال بھر انسان اپنے اپنے کاموں میں پڑا رہتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو متقی ہو جایا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تراویحات پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے۔ تراویح کی عبادت بھی سنت موقدہ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ لوگ مسجد نبوی میں تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں حضور کی وہ حدیث تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلاۃ الجماعت تفضل من صلاۃ الفذ ب70 درجۃ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کی نماز سنتیں لوگ الگ الگ پڑھا کرتے تھے، سب کو مجتمع کر کے جماعت کے ساتھ اس کا قیام کیا تھا، اور الحمدللہ حضرت عمر فاروق جس چیز کا قیام کریں گے، جس چیز کو رائج کریں گے، وہ سنت رسول ہی کے عین مطابق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی اور بھی الگ الگ حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین، تم پر میری بھی سنت ہے، میری بھی اتباع کرو گے تم، اور میرے بعد صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، جو خلفائے راشدین ہوئے ہیں، یہ جو کچھ رائج کریں گے اس کی بھی اتباع تم پر ضروری ہے۔ تو حضور کی سنت کے عین مطابق تراویح کی نماز بھی ہم لوگ پڑھتے رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، قرآن مقدس کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدی اور فرقان کے درمیان تمییز ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اس مہینے کو پائے
تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ ضرور رکھے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ 5 چیزیں اسلام کی ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، اقام الصلاۃ و آتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وحج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیاد میں ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ جو کرتے ہیں، جو رکھتے ہیں، بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن نے عام طور پر لوگ زکوٰۃ تو آپ سال بھر ادا کر سکتے ہیں، لیکن لوگ عام طور پر رمضان المبارک میں ہی اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ادائیگی کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک کا ثواب، ایک کی جگہ 70 کا ثواب ملتا ہے۔ زیادہ ثواب چاہتے ہیں لوگ، زیادہ نیکیاں چاہتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی، صدقات کے تعلق سے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، اور عام طور پر جس طرح کی وعید قرآن میں کھل کر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سنائی گئی ہے، وہ بڑی ہی قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جگہ جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت کی پڑھو، اچھے سے پڑھو، وقت کی ادائیگی کے ساتھ پڑھو، جو وقت ہے اس مقررہ وقت پر پڑھو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پھر اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو۔ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو ایک بہترین قرض دے دو۔ یعنی آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہو وہ مستحق کو دے رہے ہو، لیکن قرضدار کون ہو رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ہو رہا۔ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ اس کا قرض اتارے گا۔ اسی کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے جتنا اس نے دیا ہے۔ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کے رزق میں بے انتہا برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کچھ چند باتیں، خاص باتیں اس لائف کے ذریعے سن لیجئے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور نماز، روزے اور زکوٰۃ کے تعلق سے، تراویحات کے تعلق سے آپ کا ذہن کھلے، اور اس کے تعلق سے آپ حضرات غور کر سکیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو ایک بہترین قرض دو۔ جب کوئی قرضدار ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی قرضہ ادا کر دے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ تو مالک ہے، مختار ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی رزق کے راستے پیدا کرتا ہے۔ تو سوچئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو اللہ کتنا عطا کرتا ہوگا جب اللہ خود قرضدار ہو رہا ہے۔ بڑے غور و خوض کی بات ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم زکوٰۃ دینے میں، نیکیاں کرنے میں جو آگے بڑھ رہے ہو، اپنی جان کو آگے بڑھا رہے ہو، اپنی جان کے لیے یہ چیزیں دے رہے ہو، لانفسکم من خیر، بے خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، اللہ کے نزدیک
تم اس کو پاؤ گے بہترین خیر پاؤ گے اور بہترین بڑا اجر پاؤ گے، اعظم اجرا، بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی دولتیں اور بہت زیادہ نعمتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے آپ کو ملیں گی جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ان کے لیے بھی بیان فرمایا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے لیکن وہ سوچتے ہیں ارے میرا پیسہ چلا جائے گا، بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے دینے ہیں، کیا بڑی بات ہے؟ 2 لاکھ میں 5,000 روپے دینے ہیں، کیا بڑی بات ہے؟ اور اس کے بدلے میں اللہ کو آپ خود قرضدار کر رہے ہو۔ اللہ جب تمہارا مقروض ہوگا تو اللہ تم کو اور دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم نے خیال نہیں کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اللہ اتنا ہی اسے عطا کرتا رہتا ہے، وہ اتنا زیادہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے وہ آیت سنائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کو اجر دینے کی بات کہی۔ اب وہ آیت سنیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو خوب سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، سونا اکٹھا کر لیا، چاندی اکٹھا کر لیا، والذین یکنزون الذھب والفضة، خزانہ پورا اکٹھا کر لیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اکٹھا تو کر لیا لیکن اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ نہیں کیا، مصیبت زدہ کو، غریب کو، مسکین کو، بیوہ کو، پریشان حالوں کو، بے سہاروں کو نہیں دیا۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فبشرهم کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، پھر یہ خوشخبری کیسی؟ عذاب کی خوشخبری؟ یہاں پر قرآن مقدس نے طنز کیا ان لوگوں پر، ان کے لیے فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری خوشی یہ خزانہ ہے، ہماری خوشی یہ پیسہ ہے، ہماری خوشی یہ چاندی ہے، ہماری خوشی یہ سونا ہے جو ہم نے جمع کیا، یہ دولت ہے، یہ ہماری خوشی ہے۔ لیکن اللہ نے طنز کیا فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان قریب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں انہیں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ دیا اللہ نے ہے، مال اللہ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا، اور کتنے لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ان کی نیک نیتی دیکھ کے اللہ ان کو بہت دے دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اللہ بہت دے دیتا ہے ان کو، اور کچھ لوگوں کو بہت محنت کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ دیا اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی عطا کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، مال اسی کا ہے، دیا اسی نے ہے۔ وہ چاہے بیماری لاد دے، وہ چاہے پریشان حالی ڈال دے ہمارے اور آپ کے اوپر، تب کیا کریں گے؟ تب وہ سارا خزانہ، مال، پیسہ سب بیماری میں لگ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو غریبوں، مسکینوں، بے سہاروں، بیواؤں اور پریشان حالوں کی مدد کریں اپنے اس پیسوں کے ذریعے۔ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی رقم اللہ نے نہیں رکھی ہے زکوٰۃ کی۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر وہ گرم گرم لوہے کی جہنم کی قدرتی سریاں، فتکوى بها جباہهم، اس سے تمہاری پیشانیوں کو چھیدا جائے گا، وجنوبهم،
تمہاری پشت کو ان آگ کی سریوں سے چھیدا جائے گا، وظہورہم، اور تمہارے سینوں کو، ظاہر کو اس آگ کی سریوں سے چھیدا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اس کا جو تم نے جمع کیا ہے، اپنے لیے مال جمع کیا ہے۔ یہ وعید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دولت تم کو دی ہے اپنے فضل اور اپنے کرم سے دی ہے، جب اس میں سے بے سہاراؤں، غربا، مسکین اور پریشان حالوں کے آپ پیسے نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اس کی یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے جو قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے اس عذاب سے اگر بچنا ہے تو صاحب ثروت حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ بہتر طریقے سے زکوٰۃ نکالیں۔ ایک حدیث بھی آتی ہے بخاری اور مسلم کی اس تعلق سے، وہ بھی سماعت کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، پہلا جملہ حدیث کا کیا ہے؟ من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جسے مال عطا کیا، مال اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا، کسی کو بھی جس کو بھی مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس نے اس کی زکات ہی ادا نہیں کی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، قیامت کے دن وہ مال جو اس نے جمع کیا، اللہ نے دیا، اس نے اکٹھا کر کے رکھ لیا، اس کی زکات ادا نہیں کی، قیامت کے دن وہی مال کالا بھیانک شکل کا سانپ ہوگا، بنا دیا جائے گا وہی مال اس کے لیے، اقرع لہ زبیبتان، اور اس سانپ کے چہرے پر دو کالے داغ ہوں گے، جو بہت پرانا اور بہت برا سانپ ہوتا ہے، خطرناک زہریلا سانپ ہوتا ہے، اس کے عام طور پر کالی بندی دو ہوا کرتی ہیں، تو حدیث میں آیا ہے اقرع لہ زبیبتان، دو اس کے بھی بندی ہوں گی کالی، جو بھیانک سانپوں کی، زہریلے سانپوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ثم یطوقہ، پھر اس کو ڈال دیا جائے گا اس کی گردن پر، اس سانپ کو، وہ سانپ اس کی گردن پر رہے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہ سانپ اس کی گردن کو پکڑ لے گا، اللہ اکبر، ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، ثم یقول، پھر وہ سانپ کہے گا انا کنزک وانا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم نے زندگی بھر اکٹھا کیا تھا، اور غریبوں، بے سہاروں، مسکینوں اور مجبوروں تک یہ پیسہ نہیں پہنچایا تھا۔ مگر ہم نے دیکھا ہے عام طور پر جو مستحقین ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تک زکوٰۃ پہنچے۔ بہت سے لوگ دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، ٹوپی، اور ماشاءاللہ گھر بھی بہت اچھا ان کا دکھ رہا ہے، ظاہراً وہ لوگ غریب نہیں دکھتے ہیں، گاڑی نہیں ہے تو موٹر سائیکل ہے ان کے پاس، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، لیکن ان کے اندرونی حالات بہت ہی خراب ہوا کرتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈ کر ان تک زکوٰۃ کا پیسہ پہنچانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو کچھ پیسہ دیا اور کہا جاؤ اس کو مستحق تک پہنچا دو۔ مولا علی نے جا کر کے ایک پھٹے ہوئے کپڑے والے انسان کو وہ چیز دے دی۔ واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ ابھی مستحق کو نہیں پہنچا، یہ لو مستحق کو پہنچاؤ۔ پھر ایسے ہی کسی شخص کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر کے وہ پیسے دے دیے۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ واپس آئے، حضور نے فرمایا کہ ابھی بھی تمہاری زکوٰۃ، تمہیں مستحق تک تمہارا پیسہ نہیں پہنچا ہے۔
حضور نے پیسہ دیا اور کہا فلاں فلاں علاقے میں چلے جانا، وہاں پر ایک شخص اس رنگ کے گھوڑے پر بیٹھا ہوگا، اس کو یہ زکوٰۃ کا پیسہ، یہ صدقے کا پیسہ دے آنا جا کر کے۔ مولا کائنات گئے تو دیکھا کہ ایک بہترین گھوڑا ہے، مہنگا گھوڑا ہے، اس پر ایک اچھے لباس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں لگام ہے گھوڑے کی۔ مولا علی علیہ السلام نے جا کر کے اس کو پیسہ دیا اور پوچھا، کہا کہ تم مستحق تو لگتے نہیں ہو، تم زکوٰۃ کے لائق بھی نہیں لگتے ہو، تم تو صاحب نصاب لگتے ہو، اچھا کپڑا ہے، گھوڑا بھی ہے تمہارے پاس، سب ہے۔ تو اس شخص نے اپنے کرتا جب اٹھایا تو اس کے پیٹ پر 7 سے 8 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی 7-8 دن سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، وہ مستحق تھا۔ تو عام طور پر ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ان کو ضرورت ہے، اور سب سے پہلے تو اپنے اقربا میں دیکھیے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے۔ باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، پوتے کو نہیں دے سکتا، دادا اور دادا کو نہیں دے سکتا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کزنس ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہیں، ان تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ یتیم بچے ہیں، مدارس میں ہیں، یہاں ہیں وہاں ہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ تو تراویح کے تعلق سے آپ حضرات نے سنا، سنت مؤکدہ ہے۔ آپ حضرات نے رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے سنا، چند بات اور رمضان کے روزوں کے تعلق سے سن لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مصارف زکوٰۃ، کہاں کہاں زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ بھی تھوڑا سا بیان کروں گا اس لائیو میں، اور انشاءاللہ پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ دن جو چل رہے ہیں صرف 3 دن یا 2 دن بچے ہیں، 27واں روزہ ہو گیا، 28 29 ہوگا یا 28 29 30 ہوگا، تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں بہانہ کرتے ہیں کہ ارے ہم بیمار ہو جائیں گے، ہمیں فلاں بیماری ہے، ہم دن بھر دکان پہ بیٹھتے ہیں، کام پڑتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بہانے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیمار ہو جائیں گے۔ مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں صوموا فتصحوا، روزہ رکھو ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر بیمار ہوگے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس روزے کی۔ اب مصارف زکوٰۃ کے تعلق سے تھوڑی سی بات سن لیجئے، کہاں کہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے، مصرف کا مطلب کہاں کہاں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف، 8 وہ مقام، وہ لوگ، وہ جگہیں جہاں پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اللہ نے بیان فرمائی۔ انما الصدقات للفقراء، پہلا مصرف فقراء کا ہے۔ فقراء شریعت میں الگ ہیں اور طریقت میں الگ ہیں۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو نصاب سے کم مال رکھتا ہو، کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، 7.5 تولہ سونا سے کم ہے، اب وہ کسی بھی برادری کا ہو، میمن ہو، گھانچی ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، شاہ ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے پاس نصاب سے کم ہے تو شریعت میں اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نے اپنے آپ کو جو اپنے اس لفظ کی طرف منسوب کیا، ولیوں نے، بابا فرید کو فقیر کہا جاتا ہے، غریب نواز کو کہا جاتا ہے، اولیاء کرام کو، سرکار قطب المدار کو، اولیاء کرام کو اور بزرگوں کو، جس قدر بھی بزرگ اور اولیاء کرام ہیں، علماء نے جو اپنے آگے لکھا ہے، لفظ فقیر لکھا ہے، تو یہ منزل فقیری کی الگ ہے، یہ تصوف کی منزل ہے،
یہ وہ منزل ہے جب دنیا کو انسان چھوڑ کر کے آخرت کی طلب کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے آگے، لیکن فقیری کی منزل کو طے کرتا ہے۔ یہ ہے فقیری، طریقت کی فقیری۔ انسان دنیا چھوڑ کر پہاڑوں پر اللہ کی عبادت کرنے جاتا ہے، اسی لیے بزرگوں کے پہاڑوں پر چلے ہوتے ہیں۔ سید بدیع الدین قطب المدار، حضرت غازی بابا سرکار اور تمام اولیاء کرام سدن سرمست گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، پانڈو میواسی، جس قدر اولیاء کرام کی آپ عبادت گاہیں دیکھیں گے، چلہ گاہیں دیکھیں گے، ان سب کی پہاڑوں پر تنہائیوں میں چلہ گاہیں دیکھیں گے، تو یہ شریعت کے نہیں طریقت کے فقراء ہیں۔ شریعت کا فقیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو طریقت کے اولیاء کرام نے اپنی طرف یہ لفظ فقیر منسوب کیا ہے، یہ انکساری کے لیے، سعادت مندی کے لیے اور ولایت حاصل کرنے کے لیے۔ ولایت کی پہلی سیڑھی وہ طریقت کی فقیری ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا مصرف زکوٰۃ کا وہ ہے فقراء، شریعت کے فقراء، جن کے پاس نصاب سے کم پیسہ ہو انہیں شریعت میں فقراء کہا جاتا ہے۔ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، وہ شریعت کا فقیر ہے۔ دوسرا مساکین، اب جو فقراء ہیں شریعت کے، ان کے پاس گھر ہے لیکن نصاب سے کم پیسہ ہے، ان کے پاس مکان ہے، رہنے سہنے کے سادھن ہیں، لیکن کپڑا ہے، لیکن ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے پاس نصاب سے کم پیسہ ہے، یہ شریعت کے فقراء۔ دوسرا ہے مساکین، مساکین کہتے ہیں جن کے پاس خود کا گھر بھی نہیں، نصاب کے کم تو ہے ہی، پھر گھر بھی نہیں ہے۔ والعاملین علیہا، تیسرا مصرف زکوٰۃ کا وہ ہے جو لوگ زکوٰۃ پر، قرآن مقدس کی آیت سنا رہا ہوں، جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں انہیں دیجیے، وہ زکوٰۃ کے مستحقین تک پیسہ پہنچاتے ہیں۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے زمانے میں غیر مسلمین کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو اہل ایمان کو زیادہ ضرورت تھی، غربا تھے، پریشان حال تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اہل ایمان کو یہ زکوٰۃ کا پیسہ پہنچایا جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، پھر ایک وفی الرقاب، ایک یہ قسم ہے جو لوگ لکھتے ہیں، لکھائی کرتے ہیں اس تعلق سے۔ والغارمین، غارم اس شخص کو کہتے ہیں جس پر قرضہ ہو۔ اگر آپ کے آس پڑوس میں کوئی قرض دار ہے، ہزاروں لاکھوں کا قرضہ اس کے اوپر ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ قرض ادا کرے، تو یہ جتنی بھی قسمیں پہلے بیان کی گئی ہیں ان سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو شخص مجبور ہے، قرض دار ہے، اس کو پیسہ دیا جائے زکوٰۃ کا، تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ وہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرض جس پر ہوتا ہے وہ زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرض کی کثرت کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں اپنی۔ ضروری ہے کہ قرض دار دیکھیے آپ کے آس پاس ارد گرد رشتہ داروں میں، یہاں وہاں کوئی قرض دار تو نہیں۔ اگر قرض دار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم اس کو دیجیے، اچھے سے اکٹھا کر کے دے دیجیے، تاکہ اس شخص کا جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، یہ 7ویں قسم ہے زکوٰۃ کے مصرف کی، جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، اس کا پیسہ ختم ہو گیا، تو آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دیں۔ 8ویں قسم وابن السبیل، انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، شریعت کے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے۔ والعاملین علیہا، جو اس کو اکٹھا کر کے پہنچاتے ہیں مستحقین تک۔ ومؤلفۃ قلوبہم، غیر مومنین کو جو کہ بعد میں ختم کیا گیا کیونکہ اہل ایمان میں غربت زیادہ تھی۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔
فی سبیل اللہ حج اور عمرے کے لیے جو جائے پیسہ ختم ہو جائے، وابن سبیل وہ شخص جو مسافرت میں ہے اور اس کا پیسہ گھر میں ہے، اس کا پیسہ ختم ہو گیا، تو مسافر کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، صدقے کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا سسٹم ہے اسلام کا بنایا ہوا، شریعت کا بنایا ہوا، جس میں غریبوں، مفلسوں، بے سہاروں، پریشان حالوں اور قرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا راستہ ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقہ ادا کریں گے، پیسے مستحقین تک پہنچائیں گے، تو امت میں غربت بھی ختم ہوگی، لوگ پریشان حالی سے بھی دور ہوں گے، مصیبتوں سے بھی دور ہوں گے، اور اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا قرضدار ہو کر آپ کی دولتوں میں اور خوب اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے لائیو میں۔ اللہ سے دعا ہے جو 2-3 دن بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2-3 دنوں میں ہم لوگوں سے خوب عبادت کروائے، ہمیں سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آنے والا سال بہت مبارک اور معتبر خوب زیادہ متبرک فرمائے، اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ آپ سب کے والدین کی، اہل و عیال کی، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کی سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔